یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جرگہ کس نے بلایا۔ گاؤں میں سادات کی اکثریت تھی، سارے بڑے اکٹھے ہوئے، مسئلہ وہی تھا، الہی بخش کے ساتھ سلمان شاہ کی زیادتی۔ میں مانتا ہوں سلمان شاہ نے بہت زیادتی کی، سلمان شاہ کے باپ عرفان شاہ نے کہا۔ خود سلمان بھی بہت شرمندہ ہے۔ سب لوگ سلمان شاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ سچ ہے بزرگوں، مجھے شروع ہی میں احساس ہو گیا تھا، میں تو معافی مانگنے والا تھا، لیکن چاچا پیر بخش نے روک دیا۔ چلو یہ اچھی بات ہے، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، گاؤں کے سب سے بڑے افسر شاہ نے کہا، اور غلطی پر معافی مانگنے میں بڑائی بھی ہے، لیکن بیٹا صرف معافی سے کچھ نہیں ہوتا، تلافی بھی ضروری ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، سلمان شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے پرچہ نہیں کٹنے دیا، ورنہ کچہری کے چکر لگتے، پیسہ الگ خرچ ہوتا، اور ہو سکتا ہے تمہیں سزا بھی ہو جاتی۔ پھر اس نے تمہیں معافی زمانی مانگنے بھی نہیں دی، راضی نامہ کرنے کا کوئی صلہ بھی نہیں لیا۔ ہاں جی، شاہ جی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، کسی نے تائید کی۔ اور الہی بخش نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا، افسر شاہ نے مزید کہا۔ تم جانتے ہو کس حوالے سے اس نے تمہاری عزت کی، ورنہ تم کیا ہو؟ اور یہ بھی سن لو، اس نے صرف تم پر احسان نہیں کیا، ہم سب پر کیا ہے، اور ہمیں اس کا صلہ دینا چاہیے۔ آپ حکم کریں دادا، سلمان شاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے 50 روپے دو، 50 روپے ہم سب اکٹھے کر کے اسے دیں گے، اور جو جس کی توفیق ہوگی وہ دے گا۔ ہم سب الہی بخش کی عیادت کو جائیں گے اور اسے یہ سب دیں گے۔ سلمان شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ 50 روپے چھوٹی رقم نہیں تھی، پھر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے پاس اس وقت 50 روپے نہیں ہیں، مجھے پیسے 10 دن بعد ملیں گے۔ میں تمہیں قرض دوں گا، 10 دن بعد دے دینا۔ افسر شاہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پھر وہ دوسروں کی طرف مڑے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب متفق تھے، بات طے ہو گئی۔ پیر بخش کو اطلاع مل گئی کہ سادات کا جرگہ اس کے گھر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بیوی کو بتایا، بیٹوں سے باہر چھڑکاؤ کرا کے چارپائیاں لگانے کو کہا، اور خود ان کے استقبال کے لیے دوڑ گیا۔ جرگہ گاؤں کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ پیر بخش وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ان سب کی دست بوسی کی اور پھر افسر شاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سرکار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے لجاجت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا پیر بخش؟ آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی؟ حکم دیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا، لیکن آنا تو ہمیں ہی تھا پیر بخش، افسر شاہ بولا۔ مجھے کیوں گناہ گار کیا باجی؟ ہم تمہارے بیٹے کی مزاج پرسی کو آئے ہیں، مجھے کہلوایا ہوتا میں اسے خود آپ کے پاس لے آتا۔ عیادت گھر جا کر کی جاتی ہے پیر بخش، بیمار کو گھر نہیں بلایا جاتا، افسر شاہ نے نرم لہجے میں کہا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سن کر پیر بخش گنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ بڑے احترام سے انہیں گھر لایا۔ وہاں دوسرے بیٹے الہی بخش کو باہر لے آئے۔ الہی بخش بھی ان کی پیشوائی کو آگے بڑھا اور دست بوسی چاہی۔ الہی بخش، تم سکون سے چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تم بیمار ہو، افسر شاہ نے مشقت سے کہا۔ الہی بخش نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ لوگوں کے سامنے یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارا حکم ہے، ہمارا احترام کرتے ہو تو حکم بھی ماننا پڑے گا۔ پیر بخش کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ادھر الہی بخش مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باجی سرکار، اسے مجبور نہ کریں، وہ گڑ گڑایا، یہ تو تمہارے احترام کی آزمائش ہے، افسر شاہ نے کہا، اور الہی بخش کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی کی طرف لے گئے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ ان کے بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے۔ اب بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ سب نے الہی بخش کی مزاج پرسی کی، پھر اپنی لائی ہوئی چیزیں اسے دی۔ ان میں 4 مرغیاں، 1.5 درجن انڈے اور کچھ گھی مکھن تھا۔ پیر بخش نے بہت حجت کی، لیکن وہ چیزیں اسے لینا پڑیں، البتہ پیسوں کے معاملے میں وہ اڑ گیا۔ یہ ضد نہ کریں سرکار، ورنہ میں جان دے دوں گا، اس نے کہا۔ پیسے اس نے قبول نہیں کیے، مگر ایک اور سخت مرحلہ اس کا منتظر تھا۔ سلمان شاہ نے الہی بخش سے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی چاہتا ہوں الہی بخش۔ اس وقت پیر بخش کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ باجی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے الہی بخش سے کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے بیٹے، ہم بہت گناہ گار ہو گئے ہیں۔ ابا مجھے معاف کر دو، مرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا،
الہی بخش نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گا، کراچی جائے گا۔ تو یہ ہے اس زخم کی کہانی، شیخ صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جی سرکار، خام خواہ آپ کا وقت ضائع ہوا۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر شیخ صاحب کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ شیخ صاحب بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں وقت کبھی ضائع نہیں کرتا الہی بخش، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ جی سر۔ اچھا اب تم جا کر آرام کرو، کل صبح 9 بجے ٹرائی کے لیے تیار رہنا، پھر پرسوں سے تمہاری ڈیوٹی سعدیہ کے ساتھ ہوگی۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ سر۔ الہی بخش کو عجیب لگا، یہ لفظ اس نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ الہی بخش کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا جب وہ پہلی بار سعدی کو کالج چھوڑنے گیا۔ اس صبح وہ معمول کے مطابق سویرے اٹھا، فجر کی نماز ادا کر کے وہ باغیچے میں آ گیا۔ وہ بہت حسین صبح تھی، اسے یہ حسین زیادہ لگ رہی، وہ بہت حسین صبح تھی یا اسے حسین لگ رہی تھی۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے اپنے اندر روشنی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گہری گہری سانسوں کے ساتھ پھیپھڑوں میں خوشبو برسا رہا تھا اور ہوا کو اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس صبح وہ بہت خوش تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ کرموں کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ 6:30 بجے وہ اٹھا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو کر وہ باہر آیا تو نئی چمکتی کار کو اور چمکانے میں مصروف ہو گیا۔ چمکانا کیا، در حقیقت وہ اسے پیار سے سہلا رہا تھا۔ قسمت کی بات ہے، اسے باقاعدہ چلانے کو یہ پہلی کار ملی تھی، بالکل نئی چمچماتی کار۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سعدی 7:30 بجے آیا کرے گی، لیکن وہ پہلا دن تھا، شاید اس لیے وہ 7:15 بجے ہی آ گئی۔ شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ اس کے ساتھ تھے۔ تم تیار ہو؟ شیخ صاحب نے الہی بخش سے پوچھا۔ جی سر۔ اس کے لیے یونیفارم کا بندوبست بھی کرو، بیگم صاحبہ نے اسی کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کو ڈرائیور ہی نظر آنا چاہیے، سعدی چاہے گی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ شیخ صاحب بولے۔ نہیں پاپا، اس کی ضرورت نہیں، سعدی نے کہا۔ میں تماشا نہیں بننا چاہتی۔ اس میں تماشے کی کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ کا منہ بن گیا۔ اس سے تو شان کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی شان، سعدی نے جھنجھلا کر کہا۔ بیگم صاحبہ اسے نظر انداز کر کے الہی بخش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گاڑی ذرا احتیاط سے چلانا، پتہ نہیں تمہیں گاڑی چلانی آتی بھی ہے یا نہیں۔ شیخ صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں کل ٹرائی لے چکا ہوں، یہ بہت اچھی ڈرائیو کرتا ہے۔ آپ کی ٹرائی کا تو مجھے اعتبار نہیں، پینٹ کرنے والے کو ڈرائیور بنا دیا۔ الہی بخش کا چہرہ تپنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا بغیر کسی وجہ کہ بیگم صاحبہ اس سے چڑتی ہیں اور وہ وہاں زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکے گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سر بیگم صاحبہ مجھ سے مطمئن نہیں تو؟ شیخ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر وہ رخسانہ بیگم کی طرف مڑے۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کار نہیں ہے، آپ بہت بڑا خطرہ لے رہے ہیں۔ میرے لیے پرانی بیٹی نئی کار سے زیادہ اہم ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ بے فکر رہے، میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ صرف احسان اتارنے کی خاطر۔ اس بار شیخ صاحب کا تحمل جواب دے گیا۔ بس رخسانہ بیگم، انہوں نے بلند آواز میں کہا، آپ میری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ جہنم میں جائیں۔ رخسانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ شیخ صاحب نے کندھے جھٹکے اور الہی بخش سے بولے، بیگم صاحبہ کی باتوں کو مائنڈ نہ کرنا۔ میں بھی نہیں کرتا، برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ میں کیا مائنڈ کروں گا سر، بے حیثیت آدمی ہوں۔ شیخ صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ انہوں نے سعدیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وقت ہو گیا ہے بیٹی، جاؤ، اللہ حافظ۔ الہی بخش نے پچھلا دروازہ کھولا اور سعدی کے بیٹھنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ پھر وہ گھوم کر اگلے دروازے کی طرف آیا۔ خدا حافظ پاپا، سعدی نے کہا۔ وہ خوشبو کا پہلا سفر۔ الہی بخش گاڑی کو باہر سڑک پر لے آیا۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہاں سعدی نہیں تھی۔ الہی بخش نے عقب نما آئینوں کو درست کر کے ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس میں سعدی نظر آئے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ گاڑی میں اس کے ساتھ ہے۔ سعدی اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی خوشبو اس کی روح سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سعدی نے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ تم 1 بجے مجھے لینے کے لیے آ جانا، سعدی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بی بی ایک بات بتائیں گی؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں سعدیہ ہوں، تم مجھے سعدی بھی کہہ سکتے ہو۔ نہیں،
بیوی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو چلو اپنی بات بھی رکھ لو، میری بھی، تم مجھے سعدی بیوی کہہ لیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے سعدی بیوی، اب پوچھو کیا بات ہے؟ یہ علاقہ کون سا ہے سعدی بیوی؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ فیریئر روڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پورا شہر دکھا دوں گی۔ اب میں جاؤں؟ الہی بخش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے اجازت طلب کر رہی تھی یا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ سعدی بیوی، میری چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، لیکن کبھی دیر ہونے لگے تو تمہیں تیز ڈرائیو نہیں کرنا، میں 5-10 منٹ انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ جی سعدی بیوی۔ اچھا، خدا حافظ۔ الہی بخش اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ کتنی پیاری لڑکی تھی، کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں، اور کتنی اپنائیت۔ لوگ نوکروں سے ایسے بات تو نہیں کرتے، اسے ذرا بھی غرور نہیں ہے۔ کاش یہ لڑکی ایبٹ کے کسی غریب گھرانے کی ہوتی۔ اسے اس کی کتنی فکر تھی کہ تیز ڈرائیونگ کو منع کر رہی تھی۔ کون جانے اسے ڈرائیور کی فکر ہے یا اپنی نئی گاڑی کی؟ اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ اس سے آگے اس نے نہیں سوچا۔ اس نے خود کو یاد دلایا، شادی اس کے لیے نہیں ہے تو اس کی حد وہ اس کی خوشبو سے باتیں کر سکتا ہے، اس کی قربت پہ خوش ہو سکتا ہے، اس سے آگے تو اسے خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ اسی راستے سے واپس آ گیا جس سے شادی اسے لائی تھی۔ ٹھیک 1 بجے وہ کالج پہنچ گیا۔ شادی گاڑی میں آ بیٹھی، راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلا روز ذرا مختلف تھا۔ شادی 7:30 بجے کے لیے باہر آئی۔ الہی بخش گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ الہی بخش، شادی نے کہا۔ الہی بخش تھوڑا حیران ہوا، پھر اس نے بھی جواب میں گڈ مارننگ شادی بیوی کہا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ شادی گاڑی میں بیٹھ گئی تو الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلیں شادی بیوی، اس نے کہا اور بلا ارادہ نظر اٹھائی، لیکن آئینے میں شادی کا عکس دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ شادی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا، اس نے سوچا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، عقب نما شیشے کی پوزیشن تو وہی کل والی تھی، البتہ شادی اس بار دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ چلو الہی بخش، شادی نے آہستہ سے کہا۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس روز الہی بخش نے جب بھی نظریں اٹھا کر عقب نما آئینے میں دیکھا، شادی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے پایا، لیکن ہر بار اسے یہ احساس ہوا اس سے پہلے شادی عقب نما میں نہیں دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں اٹھتے دیکھ کر اس نے سر گھما لیا ہے۔ پھر اچانک شادی نے پوچھا، یہ تم بیک ویو میرر میں کیا دیکھتے ہو؟ الہی بخش بوکھلا گیا۔ جی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کچھ تو ہوگا، بس اتفاق سے نظر اٹھ جاتی ہے، الہی بخش نے معذرت خوانا لہجے میں کہا، ورنہ میں تو اس شیشے کو دیکھتا بھی نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، پھر تم اچھے ڈرائیور تو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا شادی بیوی۔ گاڑی میں یہ شیشہ لگا ہے تو اس کا کوئی مقصد، کوئی استعمال بھی تو ہوگا، یہ آرائش کے لیے تو نہیں ہے۔ ہاں جی، اس سے ڈرائیور پیچھے کا ٹریفک دیکھتا ہے، اس پہ نظر رکھتا ہے، پر تم تو پیچھے کے ٹریفک پہ نظر نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے شادی بیوی؟ پیچھے کے ٹریفک پہ نظر نہ رکھو تو کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ تم اس شیشے میں کیا دیکھتے ہو تو تم نے کہا کچھ بھی نہیں، شادی نے شوق لہجے میں کہا۔ اس پر الہی بخش گڑگڑا گیا۔ وہ جی شادی بیوی، میں آپ کی بات سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی اس شیشے کو دیکھتے رہا کرو، میں نہیں چاہتی کوئی حادثہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں شادی بیوی۔ اس روز شادی کو کالج چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بخش اس گفتگو پر سوچتا رہا۔ اب وہ اس شیشے میں شادی کو دیکھ سکتا تھا، اسے پیچھے کے ٹریفک پہ نظر جو رکھنی تھی۔ خوشبو کے سفر میں دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اب سفر خاموشی میں نہیں ہوتا تھا، ان کے درمیان یک طرفہ بے تکلفی اور یک طرفہ گفتگو کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یک طرفہ اس لیے کہ الہی بخش کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ تھا، نہ پوچھنے کو۔ اس کی فطرت میں تجسس تو بہت تھا، لیکن اس نے اس پر قابو پانے کا طریقہ جان لیا تھا۔ یہ تو اس وقت ہو گیا تھا جب باپ اسے عشق کی تلقین کیا کرتا تھا اور وہ مزاحمت کرتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ عشق احترام سکھاتا ہے اور احترام تجسس سے روکتا ہے۔ چنانچہ شادی اس سے سوال کرتی رہتی تھی اور وہ جواب دیتا تھا۔ سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ شادی کو اس کے بارے میں تجسس بہت ہے۔ وہ اس سے اس کے شہر، اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی، اس کے رہن سہن، اس کے رسم و رواج کے بارے میں سوال کرتی۔ اس کے لیے وہ جیسے پریوں کا دیش تھا۔ بہت سی باتوں پر اسے یقین نہ آتا،
ख़ास طور پر وہاں کے معاشرے میں عورت کا جو مقام اور کردار تھا وہ اسے اداس کر دیتا۔ دوسری طرف وہ اس علاقے کے قدرتی حسن کے متعلق سن کر بہت خوش ہوتی۔ ہائے، وہ تو سچ مچ خوابوں کی سرزمین ہے، وہ گہری سانس لے کر کہتی، کاش میں بھی کسی ایسی جگہ رہ سکتی۔ الہی بخش یہ سمجھ میں نہ آتا یہ خوابوں کی سرزمین کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، اس نے آنکھیں ہی اس خوبصورتی میں کھولی تھیں، اس کے لیے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اسے تو کراچی زیادہ اچھا لگتا تھا، وہاں رہنا آسان نہیں ہے سعدی بی بی۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ وہاں کی زندگی رومانٹک بہت ہے، الہی بخش پچھلے حوالے سے بولا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، وہاں روزگار نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھنے کو اپنے گھر پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے زیادہ رومانٹک ہے۔ سعدی کو وہ حوالہ یاد آ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ تمہیں اس دن بری لگی تھی میری بات؟ نہیں سعدی بی بی، مجھے تو اچھا لگا تھا، مگر میں نے یہ ضرور سوچا تھا آپ وہ زندگی خود گزاریں تب بھی وہ آپ کو رومانٹک لگے گی۔ بہت مشکل سوال ہے، شاید کسی دن میں تمہیں اس کا جواب دے سکوں، سعدی نے کہا، اور پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ اتنا خوبصورت علاقہ ہے تمہارا، اس کی وجہ سے کم از کم ایک بہت بڑی بچت تو ہوگی۔ کیسی بچت سعدی بی بی؟ تمہاری شادی ہوگی تو ہنی مون پہ تمہارا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ ہنی مون؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سعدی ہنی مون کے متعلق سمجھانے لگی۔ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا۔ الہی بخش نے اس کی بات جاننے کے بعد سعدی سے کہا، ہمارے یہاں تو میاں بیوی ساتھ بھی نہیں بیٹھتے کبھی، خود میں نے ابا اور اماں کو کبھی ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا۔ سعدی بھونچ کر رہ گئی، کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں شرم اور لحاظ بہت ہے، کنبے کا کنبہ ساتھ رہتا ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ بے شرم کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، سعدی نے کہا، میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے قریبی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لمحے الہی بخش کو وہ بہت بے شرم لگی، اسے افسوس ہوا، اس کے ذہن میں شادی کا جو تصور تھا وہ بھی مجروح ہوا، لیکن اس نے حوالہ قرآن پاک کا دیا تھا۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا، اللہ نے شرم اور حیا کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی بہت تلقین کی ہے، اور پھر تنہائی اور محفل کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں۔ میں صرف اس بات پہ اعتراض کر رہی ہوں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بے شرمی نہیں ہوتی۔ خیر یہ تمہارے ہاں کا قاعدہ ہے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا۔ یہ کہتے کہتے سعدی کے لہجے میں بے رخی آ گئی۔ الہی بخش خاموش ہو گیا، اس نے تو صرف محبت کی تھی، اگر سعدی کو پانے کی آرزو کی ہوتی تو کچھ اسے سمجھانے کی، کچھ خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن ایک تو وہ جانتا تھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے، جبکہ سعدی آسمان پر چمکنے والا چاند ہے، جس سے وہ باتیں کر سکتا ہے، جسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا، اسے ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتا۔ دوسرے اسے جس عشق کی گھٹی پلائی گئی تھی، اس میں صلے اور مال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سعدیہ نے اس کی خاموشی کو ناراضگی پر محمول کیا، وہ بولی، ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں سعدی بی بی، آپ سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ بہت بڑی بات کر رہے ہو، کبھی ایسا ہوا تو یاد دلاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا سعدی بی بی، الہی بخش نے بڑے اعتماد سے کہا۔ چلو دیکھیں گے۔ ایک اور موقع پر سعدی نے اس سے پوچھا، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسے ہی رہے گی جیسا تمہارا قاعدہ ہے؟ جی سعدی بی بی، آدمی اپنے ہاں کی روایت تو نہیں توڑ سکتا۔ سعدیہ کچھ دیر سوچتی رہی، اور جو تمہاری شادی کسی شہری لڑکی سے ہو گئی تو؟ الہی بخش کی نظریں بے ساختہ اٹھیں، اس نے عقب نما میں دیکھا، سعدی پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، پھر الہی بخش سامنے دیکھنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سعدی بی بی؟ ہو کیوں نہیں سکتا؟ کہتے ہیں جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس میرا دل بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، الہی بخش نے پوری سچائی سے کہا۔ اس کا دل واقعی یہی کہتا تھا۔ اور فرض کرو ایسا ہو گیا، پھر؟ الہی بخش چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس لڑکی کو میرے لیے دیہاتی بننا ہوگا، حالانکہ تمہیں اس کی خاطر شہری بن جانا چاہیے۔ سعدی نے کہا، سوچتی ہوں تم شہری بن کر کیسے لگو گے؟ کیسا بھی نہیں لگوں گا، اس لیے کہ میں بنوں گا ہی نہیں۔ الہی بخش نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اچھا الہی بخش، خدا حافظ، 1 بجے۔
ٹھیک ہے سعدی بی بی، خدا حافظ۔ الہی بخش موجودہ وقت کا تقابل اس وقت سے کرتا جب اس نے سعدی کو دیکھا تھا۔ اس سے ملا نہیں تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ اب سعدی کی نظریں اس کے سامنے ہوتی تھیں، بہت قریب بھی ہوتی تھی، مگر اب سرشاری کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جس میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، جس میں بھوک پیاس کا احساس بھی مٹ جاتا تھا، کوئی تکلیف نہیں رہتی تھی۔ وہ خوش تھا، خوش اور مست اور بے خود۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا قربت محبت کو کم کر دیتی ہے۔ محبوب نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کا تصور بڑا ہوتا ہے، اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خامیوں کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے۔ تو کیا سعدی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا اور اس سوال پر دیر تک سوچتا رہا۔ سعدی کا مرتبہ کم تو نہیں ہوا تھا، مگر یہ تھا کہ پہلے وہ عام انسان نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی خاص ہستی ہو آسمان سے اتری ہوئی۔ اب وہ ایک لڑکی لگتی تھی جس پہ وہ نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا۔ الہی بخش خود کو ٹٹولتا رہا۔ سعدی بہت اچھی بہت پیاری لڑکی تھی، مگر اسے بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ بے حجابانہ اس سے وہ گفتگو بھی کر لیتی تھی جو اس کے خیال میں معیوب تھی، جبکہ شاید وہ اس سے ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی، جبکہ ایسا صرف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے الہی بخش کو خیال آیا وہ ایک اہم بات نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ اپنی تربیت، اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہ کیا معیوب ہے اور کیا نہیں۔ اس بنیاد پہ کوئی کسی پر بے شرمی کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یوں تو سعدی بھی اس پہ اعتراض کر سکتی ہے، مثلا یہاں بیت الخلاء ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جبکہ گاؤں میں لوگ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں تو شہر کے لوگ اسے بے شرمی قرار دیں گے۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ اتنی زمین ہوتے ہوئے گھر میں بیت الخلاء کی گنجائش کیوں نہیں نکالی جا سکتی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، ہزارے میں نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بے تکلفی سے بات کرنا تو دوسری بات ہے، کوئی نوکر کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا، نوکروں کو منہ ہی نہیں لگایا جاتا، تو جب یہ بات ہزارے سے متصادم ہونے کے باوجود اسے بری نہیں لگتی تو دوسری باتیں بھی اسے بری نہیں لگنی چاہیے۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، اسے سعدی سے محبت ہے، بلکہ عشق ہے، تو عشق انسان کی خوبیوں سے نہیں خود انسان سے ہونا چاہیے۔ سعدی کی بدترین برائی سے بھی اس کا دل اس کی طرف سے برا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کوئی بلا ارادہ تو عشق نہیں کیا، یہ جذبہ تو اس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ نہیں، اسے سعدی کو کسی قیمت پہ برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر کون جانے یہ کتنے دن کا ساتھ ہے، اسے تو بس سعدی کو خوش کرنا چاہیے۔ قریب آنے سے ایک نقصان اور ہوا تھا، پہلے وہ آنکھیں موندتا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، گھنٹوں وہ اس سے باتیں کرتا تھا، باتیں تو وہ اب بھی کرتی تھی اس سے، لیکن اس میں وہ لذت نہیں تھی۔ پہلے وہ کم سوتا تھا تو وہ اس خواب میں بھی ضرور آتی تھی، اب وہ پہلے کی طرح سوتا تھا، زیادہ تر خوابوں سے محروم، نیند صبح اٹھ کر وہ لذت اسے نہیں ملتی تھی۔ الہی بخش اس نتیجے پر پہنچا یہ محرومی بڑی ہے۔ پھر اسے خیال آیا وہ ناشکرا پن کر رہا ہے۔ باپ نے ہمیشہ اسے یہی تو سمجھایا تھا کہ شکر گزاری نہ چھوڑنا، شکر گزاری ہے تو عشق بھی کر سکتے ہو۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، اسے تو وہ ملا تھا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود میں شکر گزاری موج در موج امڑنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے وہ سرشاری محسوس کی جو مہینوں اس کا معمول رہی تھی۔ اس روز سعدیہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ الہی بخش نے کئی بار نظریں اٹھا کر عقب نما شیشے میں دیکھا، لیکن وہ سوچ میں گم رہی۔ وہ بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کا دل پریشان ہو گیا۔ سعدی پریشان تھی، لیکن کیوں؟ اچانک سعدیہ نے اسے پکارا، الہی بخش ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ سعدی بی بی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، الہی بخش نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خیر آپ پوچھیں، تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ میں تو نسلی عاشق ہوں سعدی بی بی۔ الہی بخش نے عقب نما شیشے میں دیکھا۔ سعدی حیران نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور وہ بھی ان الفاظ میں۔ جو سچ تھا، جیسا تھا ویسے ہی کہہ دیا۔ ذرا وضاحت تو کرو، ہماری نسل ہی محبت کرنے والی نسل ہے۔ الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا، ابا بچپن ہی سے مجھے عشق کی تلقین کرتے تھے، لیکن مجھے عشق نہیں ہوا۔ میں عشق سے لڑتا رہا، مجھے عشق برا لگتا تھا۔
سعدی اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ الہی بخش نے وضاحت کرتے ہوئے اسے اپنے جدی عشق کے بارے میں بتایا۔ پہلے تم نے کہا تم نسلی عاشق ہو، پھر تم نے کہا تم عشق سے لڑتے رہے۔ یہ تو متضاد بات ہے۔ ہاں سعدی بی بی، میں لڑتا رہا، مگر اب میری سمجھ میں عشق آنے لگا ہے۔ اب میں محبت کرنے لگا ہوں۔ کس سے؟ مجھے ہر اس انسان سے محبت ہے سعدی بی بی۔ میں نے سمجھ لیا ہے اللہ نے عشق کرنے کی یہی صورت ہے۔ تو پھر بتاؤ کس سے محبت کی تم نے؟ میں نے بتایا نا، ہر انسان سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پاپا سے، کرمو چاچا سے، اظہر بابا سے، آپ کی امی سے، سب سے سعدی بی بی۔ ادھر دیکھو، سعدی نے کہا۔ الہی بخش نے عقب نما میں دیکھا۔ تم نے میرا نام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ کسی کے منہ پر یہ کہنا جھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ تو تم مجھے اچھا سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی سعدی بی بی۔ سعدی شیشے میں اس کے عکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، آدمی ہر کسی سے برابری کی محبت تو نہیں کرتا، کسی سے کم، کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے؟ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تم؟ یہ بتانا تو ناممکن ہے بی بی۔ محبت آدمی نہ من سے چھٹانک میں کرتا ہے، نہ گز فٹ انچ میں۔ سچ یہ ہے کہ میں خدا سے اور اس کے پیارے رسول سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں انسان تو بس سیڑھیاں ہیں۔ سعدی نے دیکھا تھا کہ اس کی محبت کے نام پہ الہی بخش کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا تھا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا۔ میں اس محبت کی بات بھی نہیں کر رہی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، کسی سے بھی ہو۔ الہی بخش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی؟ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی سعدی بی بی؟ کہو۔ یہ تو بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے، نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں، اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ بس یہ اچھی بات نہیں۔ میں تو سمجھنا چاہتی ہوں کہ محبت کیسے ہوتی ہے۔ تم نے منع کیا ہے تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ الہی بخش نے شیشے میں اسے غور سے دیکھا۔ برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں، غلط بات پر تم مجھے ٹوک سکتے ہو، یہ حق میں نے تمہیں دیا ہے۔ الہی بخش حیرت میں ڈوب گیا۔ گڈ مارننگ الہی بخش۔ گڈ مارننگ الہی بخش۔ گڈ مارننگ سعدی بی بی۔ اس روز صبح الہی بخش کو احساس ہوا کہ سعدی بہت خوش ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی آواز میں چہکار تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آج آپ بہت خوش ہیں سعدی بی بی؟ الہی بخش نے پوچھا۔ میں ہر روز صبح بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن آج آپ ہمیشہ سے زیادہ خوش ہیں۔ ہاں، آج موسم بہار کا پہلا گلاب کھلا ہے۔ الہی بخش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کب سے اسے گھر یاد نہیں آیا تھا، نہ گھر، نہ اپنے علاقے کے موسم۔ فٹ پاتھ پر تھا تو وہ ہمیشہ ایبٹ آباد کو یاد کرتا تھا، اور اب اسے خیال بھی نہیں آیا کہ بہار آ گئی ہے۔ کیا بات ہے، تم اداس ہو گئے؟ بہار نے اداس کر دیا۔ کاش میں اپنی طرف کی بہار آپ کو دکھا سکتا۔ ہمارے ہاں بہت گلاب کھلتے ہیں، ایسے کہ ہاتھوں کے پیالے کو ایک ہی گلاب بھر دے۔ تمہیں گھر یاد آتا ہے تو چھٹی لے کر کچھ دن کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے؟ دل ہی نہیں چاہتا جانے کو۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سعدی نے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں؟ آپ کہیں تو۔ مجھے ڈر ہے کہ تم نہیں مانو گے اور شاید برا بھی مان جاؤ گے۔ اس پر الہی بخش چوکنا ہو گیا۔ میں تو نوکر آدمی ہوں سعدی بی بی، پھر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہیں ہی نہیں۔ کہنے بھی ضروری ہے۔ الہی بخش ہچکچایا، پھر بولا، تو کہہ دیں۔ ذرا گاڑی سائڈ میں روکو، سعدی نے فرمائش کی۔ الہی بخش نے موقع دیکھ کر گاڑی ایک طرف لگا دی، لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے گاڑی رکوائی گئی ہے۔ جی سعدی بی بی، اس نے شیشے میں سعدی کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدی نے اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ کہوں گی۔ الہی بخش نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام لیے، مگر پھر بھی وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ کس لیے سعدی بی بی؟ میں چاہتی ہوں تم بہت اچھی پینٹ شرٹ، بہت اچھے شوز خریدو۔ میں چاہتی ہوں کل صبح تم یہ نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ سعدی بی بی، پیسے میرے پاس بھی ہیں، پوری تنخواہ بچ جاتی ہے، میرا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ مجھے افسوس ہے سعدی بی بی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ الہی بخش نے نوٹ پچھلی سیٹ پر گرا دیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے پینٹ شرٹ کبھی نہیں پہنی، مجھے عجیب لگے گا، تماشا بننے کا احساس ہوگا۔
یہ مجھ سے نہیں ہوگا سعدی بی بی، مان جاؤ نا۔ نہیں مان سکتا سعدی بی بی، آپ یہ پیسے رکھ لیں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ سعدی روحان سی ہو گئی۔ میں مجبور ہوں سعدی بی بی، یہ کہہ کے الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد پورے راستے خاموشی رہی۔ کالج آنے پہ سعدی اتری اور اس نے معمول کے مطابق الہی بخش کو خدا حافظ کہا، لیکن اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ واپس آتے ہوئے الہی بخش بہت دل گرفتہ تھا۔ یہ احساس اسے ستا رہا تھا، اس نے سعدی کا دل دکھایا ہے۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، بس وہ ہمنق نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ یوں بجھ گئی تھی جیسے اس کے انکار سے اسے دلی تکلیف ہوئی ہو۔ اس روز وہ 10 منٹ پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ سعدی آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سعدی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عقب نما میں دیکھا، لیکن سعدی کا چہرہ اسے نظر نہیں آیا۔ بالآخر الہی بخش سے رہا نہیں گیا۔ سعدی بی بی ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الہی بخش، ناراضگی کیسی؟ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ میں تو زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکا۔ الہی بخش نے تلخی سے سوچا، تو اب اس کے ساتھ کیا اپنی مرضی کرنی، جس سے دل کا روح کا رشتہ جڑا ہے۔ اس نے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، لاہیے، آپ کی خوشی کی خاطر میں آپ کی بات مانوں گا۔ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی۔ سعدی نے افسردگی سے کہا، میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ الہی بخش کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی بات ہنسی خوشی مان لینے میں کیا برائی تھی؟ سعدی بی بی، میں شرمندہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور یقین کریں میں خوشی سے بات مان رہا ہوں۔ اس وقت الہی بخش کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ پیسے وہیں پڑے تھے جہاں اس نے گرائے تھے۔ سعدی نے انہیں چھوا بھی نہیں تھا اور خود اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سعدی نے پیسے اٹھا کر اسے دوبارہ دیے۔ اس نے بغیر گنے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ باقی سفر میں سعدی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ الہی بخش کو احساس تھا کہ وہ اب بھی ناراض ہے، لیکن گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے سعدی نے کہا، شکریہ الہی بخش۔ الہی بخش کھل اٹھا۔ اسے لگا اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اس کی توبہ اور اس کا کفارہ قبول کر لیا گیا ہے۔